یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأحوال والمتاع. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو بزرگ، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ حلال سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ادب والے مہینوں کو، ولا الہدی، اور نہ قربانی کے جانور کو، ولا القلائد، اور نہ ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہے، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ روکو جو بیت اللہ کا ارادہ کرنے والے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم، تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کے فضل کو، ورضوانہ، اور اس کی رضا کو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام کھول دو، فاصطادوا، تو شکار کر لو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، نہ تمہیں ابھارے دشمنی اس قوم کی جنہوں نے روکا ہے تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو ان کے ساتھ. وتعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر اور تقوی پر. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہ مدد کرو گناہوں پر اور ظلم پر. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس سے پہلے والی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وعدے پورے کرو، کوئی معاہدہ کر لو تو اس کو پورا کرو. ان معاہدات میں سے ایک معاہدہ یہ کہ اللہ کے مقرر کردہ حلال و حرام کی پابندی کرو. اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزوں کو بیان کیا. ایک تو فرمایا کہ اللہ کی جو شعائر ہیں، نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کی بے حرمتی سے بچو. دوسری چیز کہ اپنے اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کرو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے اندر دو واقعات ہیں. ایک یہ کہ آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئے، 6 سال تک وہاں رہے. 6 سال کے بعد آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب کو آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ کہ نماز فجر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں. حضور فجر کی نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جاتے، کچھ دیر تسبیحات پڑھتے، پڑھنے کے بعد پوچھتے بھائی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی سوال کرتا، آقا علیہ السلام جواب دیتے. تو کبھی آقا علیہ السلام فرماتے بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، جو کوئی بول پڑتا تو آقا علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے. تو اس دن آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے. کیا؟ کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. اب نماز فجر میں آقا علیہ السلام کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے وہ 1400 صحابہ. روایت میں آتا ہے کہ 1000 سے اوپر. یہ جو 1400 صحابہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سنا، تو نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ آقا پھر چلیں عمرہ کرتے ہیں. تو سن 6 ہجری کے اندر آقا علیہ السلام، اب آقا علیہ السلام نے دعا کروائی تو صحابہ گھر گئے. انہوں نے عمرے کی تیاری کر کے اپنی سواریاں تیار کر کے آ گئے. تو آقا علیہ السلام جو ہے اسی دن عمرے کی تیاری کر کے احرام باندھ کے مدینہ منورہ سے نکل پڑے. آقا علیہ السلام نے احرام باندھ جو ہے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر مسجد علی ہے، وہاں جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غسل کیا، احرام باندھا، اور
احرام کی 2 رکعتیں پڑھ کے احرام کی نیت کی. اب یہ جا رہے ہیں. 1400 صحابہ آقا علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے اور عمرے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. مکہ سے باہر ایک مقام ہے حدیبیہ، وہاں آقا علیہ السلام نے جو ہے پڑاؤ ڈالا. یہ 1400 صحابہ یہاں. تو آقا علیہ السلام نے اپنے سفیر کو بھیجا. پہلے تو مشورہ کیا کہ کس کو بھیجنا چاہیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام آیا تھا کہ یہ جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے جا کے کہنا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا بھی اگر تم لڑنے کے لیے نہیں آئے تو کہ تم جو ہے اسلحہ، تلواریں، تیر کیوں لائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ ہماری جو ہے بیت اللہ کی قربانیاں بھی ہیں، ہم لائے ہیں ساتھ کہ ہم بیت اللہ کے اندر اللہ کے نام پر جو ہے قربانی ذبح کریں گے. تو اگر لڑنے کے لیے آتے تو پھر ہم یہاں احرام باندھ کے اور یہ سواریاں قربانی کے جانور لے کر نہ آتے. سرداران قریش نہ مانے. انہوں نے کہا کہ بھئی اس سال تو ہم تمہیں حج نہیں کرنے، عمرہ نہیں کرنے دیتے، آپ واپس آئیں. اب یہ سواریوں جو جانور لے کر گئے تھے، اب آقا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ تحریر کروا لیا. حضرت علی اس معاہدے کو لکھنے والے بھی اس سال نہیں کریں گے، آئندہ سال آئیں گے، 3 دن رہیں گے، کوئی آدمی بھی ہتھیار کوئی نہیں لائے گا، 3 دن عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد یہ واپس آئیں گے. اسی کے اندر یہ بھی شرط تھی کہ اگر ان میں سے کوئی یہاں اسلام چھوڑ کے رہنا چاہے گا تو یہ اس کو زبردستی نہیں لے کے جائیں گے. اگر ان کے ساتھ کوئی مکہ والوں میں سے مدینہ چلا جائے گا تو وہ مسلمان بھی ہوگا تب بھی واپس بھیجیں گے. تو اس طرح کی شرطیں جو مسلمانوں کے وقار عزت کے منافی تھی، لیکن آقا علیہ السلام نے جھوٹی کر لی. صحابہ اس بات پر مطمئن تھے کہ جب حضور نے کیا ہے تو ہمیں حضور کی بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے قرآن بھی اتار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرے حبیب آپ جو صلح کر کے جا رہے ہیں ہم اس صلح کو فتح مبین کی صورت میں ظاہر کریں گے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری کے اندر ذوالقعدہ کے مہینے یعنی حج سے 1 مہینہ پہلے آقا علیہ السلام نے آ کر عمرہ قضا کی. تو یہاں 3 دن رہے. 3 دن کے بعد جو ہے آقا علیہ السلام واپس. جب واپس جانے لگے تو بہت ساری چیزیں جو یہاں پیش آئیں. ان میں سے ایک تو صحابہ کرام کے دل و دماغ کے اندر ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی حرمت کا خیال بھی نہیں کیا اور بیت اللہ کے جو جانور تھے جس کو جو ہے قربانی، بیت اللہ کی نیاز، اللہ کے نام کی قربانی، اس کا بھی خیال نہیں کیا. اور ہم نے جو ہے جانوروں پہ نشان بھی لگائے ہوئے تھے، ان کے گلوں کے اندر اللہ کے نام کے جو ہے پٹے بھی ڈالے ہوئے تھے. انہوں نے پھر بھی ایک تو واقعہ یہ بات پیش آیا جس کی وجہ سے صحابہ کے دل میں ان کی نفرت اور بغض پیدا ہوا کہ دوسرا جو ہے ایک آدمی تھا مکہ کا جس کا نام حتیم بن ہند تھا. یہ مکہ سے چلا تجارت کے لیے مدینہ گیا، وہاں سامان بیچا. جب سامان بیچ دیا تو اس کے قافلے والے جو تھے ان کو اس نے باہر بٹھا دیا اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے منافقت اور آقا علیہ السلام کے پاس جا کے کلمہ ظاہر کیا تاکہ جو ہے مسلمان اس سے مطمئن ہو جائے. ابھی یہ راستے میں ہی تھا کہ جبریل نے آ کر بتا دیا کہ آقا ایک بندہ آ رہا ہے، اس نے کلمہ پڑھنا ہے لیکن ہے یہ شیطان. اس کو اللہ رب العزت نے شیطان سے تعبیر کیا. اب صحابہ کرام سلام اللہ علیہم اجمعین جو حضور کی خدمت میں تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ یہ بندہ آ رہا ہے، زبان کا بڑا تیز ہے، اس نے جو ہے آ کر کلمہ پڑھنا ہے لیکن اللہ کو اس کا کلمہ پڑھنا پسند نہیں، یہ کفر میں ہی رہے گا، یہ صرف تمہیں دھوکہ دینے کے. یہ آیا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے جب واپس جانے لگا تو یہ واپس چلا گیا. واپس راستے کے اندر یہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے کچھ جانور تھے باہر. جب باہر جانور تھے اس نے جو ہے وہ سارے جانور کھولے اور ساتھ لے گئے. اپنا قافلہ بھی پیچھے سے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میرے نبی یہ جو آیا تھا شیطان یہ منافق اور غدار یہ کر کے گیا. آپ علیہ السلام نے مدینہ سے کچھ آدمی بھیجے لیکن یہ چونکہ جو ہے وقت زیادہ گزر چکا تھا تو یہ چلا گیا. جب چلا گیا تو اب اس کی
جو ہے دشمنی کی صحابہ کے دل میں۔ اب جب حدیبیہ کے مقام پر یہ صحابہ جب عمرہ کرنے کے لیے 7ویں سال گئے تو یہی بندہ حدیبیہ کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے احرام باندھا ہوا تھا اور تلبیہ پڑھ رہا تھا، اور وہی جانور جو یہ مدینہ سے چوری کر کے آیا تھا ساتھ لے جا رہا تھا تاکہ میں جا کے وہاں بیت اللہ میں ذبح کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے عبادت خانے میں، معبد خانے میں، آقا اپنے خیمے میں تھے، صحابہ نے اس پر حملہ کیا، حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور اپنے جانور چھین لیے، جس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں کو، جیسے مسجد ہے یہ اللہ کی نشانی، اذان ہے اللہ کی نشانی، تو یہ فرمایا اسی طرح بیت اللہ اللہ کی نشانی، بیت اللہ کے نام پر جانے والا جانور یہ اللہ کی نشانی، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کو حلال سمجھو۔ اب یہاں دو باتیں، ایک تو یہ کہ یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، وہ مہینہ بھی حرمت والا، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ میرے اللہ کا ارشاد ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، تو فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر جو ہے ان مہینوں کا بھی ادب کرو۔ اب دو باتیں یہاں جمع ہو گئی، ایک انہوں نے جانور چھین لیے، دوسرا بندہ حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کو یہاں فرمایا کہ ایک تو اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو، وہ کسی کے لیے حلال نہیں، وہ حرمت والی ہے، جن مہینوں کو اللہ نے عزت والا بنایا ان کی عزت کا خیال کرو، ان کے اندر کسی کے ساتھ لڑو نہیں، اور نہ ہی گناہ کر کے اپنے ساتھ زیادتی کرو۔ بل ہدی، یہ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حج کی قربانی، عمرہ کی قربانی کے لیے لے جایا جائے، بل القلائد، اور وہ جانور جو منت مانی ہو کہ میں اس کو اللہ کے نام پر بیت اللہ میں مینا میں جا کے ذبح کروں گا، اور چوتھی چیز فرمائی ولا آمین البیت الحرام، جو بندہ احرام باندھ کے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی نہ لڑو، نہ جھگڑو، نہ اس کو جو ہے اپنی دشمنی کا جو ہے نشانہ بناؤ۔ یبتغون، ساتھ ہی شرط لگا دی یبتغون فضلا من ربہم، اگر یہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول لو تو پھر تمہیں جو ہے شکار کرنے کی اجازت۔ آگے پھر وہی دشمنی والی فرمایا کہ تمہیں جو ہے قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کرے کہ جنہوں نے تمہیں روکا ہے مسجد حرام سے ان تعتدوا، کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ جب اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح کر دیا، جب مکہ فتح ہوا تو اب صحابہ کرام کے ذہن میں یہی دو چیزیں تھیں کہ ہم جو ہے ان سے اپنا بدلہ لیں گے، انہوں نے ہمیں جو ہے 1 سال پہلے عمرہ نہیں کرنے دیا، اس نفرت کی بنیاد پر صحابہ اکرام کے ذہن میں کہ ہم ان سے سرداران قریش سے وہ بدلہ لیں گے، اور ایک بدلہ یہ لے چکے حتیم بن ہند سے کہ جس کو قتل بھی کر دیا اور اپنے جانور بھی واپس لے لیے، تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے تمہارے ساتھ جتنی زیادتی کی ہے وہ حرم سے باہر تم بدلہ لے سکتے ہو، حرم کعبہ کے اندر وہ کرنے کے لیے اجازت نہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ جو بیت اللہ میں آ گیا وہ امن والا بن گیا، وہ چاہے جان کا دشمن ہی کیوں نہیں ہے۔ تو حضور نے فرما دیا جب مکہ کو فتح کیا، صحابہ کرام میں سے آقا علیہ السلام کے ماموں ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے بآواز بلند یہ کہا الیوم یوم الملحمہ، آج ہم ساروں سے بدلہ لیں گے کہ کس کس نے ہمیں جو ہے تکلیف دی ہے اور ہمیں عمرہ نہیں کرنے دی۔ آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، تو آقا علیہ السلام نے سر مبارک کجاوے کے اوپر رکھا ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام نے آواز سنی، سر مبارک اوپر اٹھایا تو کہا کہ ماموں یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج میں نے ساروں کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو اس پر اللہ نے یہ فرمایا ان تعتدوا، کہ تم جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ تمہیں دیں گے اور ان سے خود اللہ رب العزت نمٹ لیں گے، اور اگر تم بدلہ لو گے، تم زیادتی کرو گے تو پھر اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، اللہ ظالم کے ساتھ نہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی اپنے احکامات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کا